دھیان سے سن لیں، جناب ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے، یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں، قطعی اصولی مسئلہ وہ تھے یا نہیں تھے، اس کی بہت تمہیں فکر ہے۔ خود اپنے آپ کو دیکھو، تم مومن ہو یا نہیں ہو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہم سے ان کے بارے میں قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو مومن مانتے تھے یا نہیں، ہم سے ہمارے ایمان کا سوال ہوگا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے نبی کی نعتیں بھی کہیں، نبی کی خدمت بھی کی، نبی کی حفاظت بھی کی، ظاہری طور پر سہارا۔ ہم ان کی کوئی بے ادبی کرتے نہیں۔ کوئی ان کو مومن مانتا ہے، اس کا ذوق ہے، مانے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جو نہیں مانتا اس پہ اصرار نہیں ہے کہ مانو، ایسا بھی نہیں۔ جو خاموش ہے وہ عافیت میں ہے۔ میرے بھائی، جب ہم ایسی باتوں میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری نہیں، جنت دوزخ دینا اللہ کا کام ہے، وہ قیامت کے دن فیصلے کرے گا۔ جو شخص جنتی ہوگا لوگوں کے کہنے سے وہ دوزخی نہیں ہو جائے گا، دوزخی ہے وہ جنتی نہیں بن جائے گا۔ کیوں ہم ان باتوں میں پڑے رہیں؟ یہ داور محشر جو ہے، جس نے مالک یوم الدین نے فیصلے کرنے ہیں، اس پر یہ باتیں چھوڑ دیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ اب اہل سنت کی زیادہ تعداد کہتی وہ ایمان نہیں لائے، شیعہ کہتے ہیں وہ مومن تھے، مگر اس بات پر شیعہ بھی متفق ہیں، جھگڑے کی بات نہیں، کہ دنیا میں وہ اسلام نہیں لائے۔ صاف بات ہے، کتابوں صاحب زبان سے جو کہ یہاں انہوں نے کوئی کلمہ کا اعلان نہیں کیا، کوئی آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کسی قسم کا ایسا رویہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی حمایت بھی کی، بیٹے بھی ساتھ دیتے رہے، ان کو بھی کہا کہ بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، بیوی بھی اسلام لائی، یہ سب باتیں، مگر یہاں ظاہر میں وہ بالکل شیعہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نہ پہلے جیسے تقیہ ہوتا تھا بظاہر اسی طرح بنے رہے جس طرح کافر تھے، کوئی اسلام کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ وہ کافر اور مشرک ہی سمجھے جاتے ہیں، یہ کافی میں بھی ہے، مگر وہ کہتے ہیں اندر سے مومن تھے۔ بسم اللہ، اگر اندر سے مومن تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی سلوک کرے گا، مگر دنیا میں سب مانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا اعلان۔ لیکن شیعہ تو نہیں مانتے، شیعہ نہیں مانتے ہیں بھائی، مجھ سے زیادہ شیعوں کو کون جانتا، میں سارا ان کا دفتر حاضر کیے ہوں، سب مانتے ہیں کہ دنیا میں وہ بالکل غیر مسلموں کی طرح رہے۔ اب کہتے ہیں اندر سے وہ مومن تھے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، اگر اندر سے مومن ہے تو اللہ جانتا، مگر ہم بالکل ظاہر جانتے، وہ کہتے ہیں بالکل ان کو بھی لوگ مشرک سمجھتے تھے، اسی طرح ان سے سلوک ہوتا تھا، مگر اس بارے میں ایک حکمت کا بیان کرتے کہ یہ انہوں نے رویہ اسلام کی بہتری کے لیے اختیار کر لیا تھا۔ رہے چچا ابو طالب، انہوں نے نبوت کے دور کو پایا، اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے، محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی، اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرہانے پہ بیٹھے رہے۔ جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، سچا مانتے تھے، قرآن کو، دین کو، اسلام کو، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا، مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اب میں اپنے باپ کے دین پر، یہ آخری الفاظ ہیں، علی دین عبد المطلب، باپ کے دین پر، اور فوت ہو گیا۔ سے نظامی اگر کوئی پڑھتا پڑھاتا ہے تو مشکات کا کتاب الایمان، یہ جو تنظیم نے شارٹ کیا ہوا ہے، 3 پہلے صفحوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، مشکات میں حدیث۔ جب میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کوئی ایسا کلمہ بتاؤ کہ بندہ بالکل شارٹ طریقہ جنت میں جانے کا، تو سرکار نے فرمایا وہ کلمہ پڑھے جو میرے چچے نے رد کر دیا تھا۔ یہ تو مشکات کے پہلے 3 ورقوں میں لکھا ہے۔
كذبت لبيت الله نبذا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه ينسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان الجطامى عصبة للأرامل يعوذ به له اللاق من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل. اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا، یا رسول اللہ، جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں، اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا، کہ ہاں ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا، اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہاں ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا. کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے مڑ لے جائے جے، اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھوے. ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے اس شعر کا حق ادا کیا. ہاں کا پیمانہ ان کی محبت اور ان کا عمل اور ان کا کردار ہے رات دن کا، تو پھر پیمانہ یہ ہے. اور اگر پیمانہ کسی کی اپنا منشا اور مرضی ہے تو جو چاہو بناتے پھرو. حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کو ہر کوئی سو جاتا اپنے اپنے بستر پر، تو حضرت ابو طالب کہتے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سب کے سامنے اپنے بستر پہ لیٹ جائیں، کیونکہ لوگ جھانک کے دیکھتے تھے دشمن مخالف، تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ محمد اپنے بستر پہ سو گیا ہے. تو آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ سو جاتے، جب تھوڑا سا اندھیرا، اور خود بیٹھے تکتے رہتے. جب اندھیرا چھا جاتا اور دیکھتے کہ اب کوئی جھانک تانک نہیں کر رہا ہوگا، حضرت ابو طالب خاموشی سے مصطفیٰ کو اٹھاتے، ادھر سے علی مرتضیٰ کو اٹھاتے. ہائے کہ کوئی بدبخت اگر رات کو تلوار لے کے حملہ کرے تو میرے علی پر ہو جائے، محمد پر نہ ہو. اب مجھے اپنے ایمان کے ساتھ قسم کھا کے بتا دو کہ اگر بات بڑی خاص ہے، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بطور بھتیجے کے، یتیم بھتیجے تھے، یتیم بھائی کے بیٹے تھے، محبت بہت تھی، محبت بہت تھی، اور یہ صرف وہ طبی نسبی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. مان لیا، کوئی شک نہیں بڑی محبت تھی، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. جتنی محبت ہو، لاکھ ہو، مگر بے پناہ محبت کے باوجود کوئی اس محبت کے ساتھ بھتیجے پر بیٹا بھی قربان کرتا ہے؟ بھتیجے پر کوئی بیٹا قربان کرتا ہے؟ اگر خالی یہ عمل بھتیجا سمجھ کے کرتے تو اوروں کو لٹاتے، علی کو نہ لٹاتے. اور جب علی کو ان کے بستر پہ اور ان کو اس بستر پہ لٹا دیا تو یہ محبت صرف بھتیجا کر کے نہیں، نبی آخر الزماں کر کے بھی تھی. آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کا کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، دقت فرمانے. مگر ہم کیا کریں کہ صحیح بخاری کی ایک بہت معتبر کتاب کی بہت معتبر حدیث ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے جو آپ کے ہاں بھی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث، توجہ ہے، اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پر مار دو. ہمارا کلام کبھی قرآن سے نہیں ٹکرائے گا، وہ ہماری حدیث ہی نہیں ہے. جو حدیث قرآن سے ٹکرائے، صریح قرآن کا حکم ہے، اس سے حدیث رویہ کرو. تو قرآن کو مانو، حدیث کو نہ مانو. میں نے کہا آپ کے ہاں یہ قاعدہ ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے یہاں بھی قاعدہ ہے. قرآن سے اگر کوئی حدیث ٹکرائے گی ہم اسے نہیں مانیں گے، چاہے اس کی سند ٹھیک ہو، چاہے اس کا متن ٹھیک ہو، وہ حدیث ہی نہیں ہے. میں نے کہا مولانا اگر یہ حدیث مان لیں کہ ٹھیک بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں صحیح بخاری میں ہے، تو میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ذرا دیکھیے یہ قرآن کی آیت کا مقابلہ کر رہی ہے یا نہیں. کہنے لگے سنائیے مجھے قرآن کی آیت سنائیے. میں نے آیت سنائی سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور میرے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہیں.
امام علامہ صاحب تفسیر المعانی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی چونکہ جو سادات ہیں وہ ان کے جد ہیں، آئمہ اہل بیت کے وہ جد ہیں، حضرت مولا علی کے وہ والد ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی بے پناہ خدمت کی ہے، اور یہ بات سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی لکھی ہے کہ ان کا معاملہ اور لوگوں ابو لہب جیسا ہی ان جیسا نہیں ہے، انہوں نے ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری ہے، محبت کی ہے، پیار کی ہے، اس قدر محبت کی ہے کہ واضح روایات میں موجود ہے کہ جناب حضرت ابو طالب اپنے بیٹوں سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت فرماتے تھے. تو چونکہ اس سے سادات کی دل آزاری ہوتی ہے، خود آل بیت کے آئمہ کے وہ جد ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے، اس لیے علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر جب بھی کریں تو اچھے انداز سے کریں تاکہ سادات کی دل آزاری نہ ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چیز سادات کا دل دکھاتی ہے وہ سیدہ زہرا کا دل دکھاتی ہے، اس لیے ان کا ادب باقی ایمان عدم ایمان دونوں طرف کے علماء اہل سنت کے یہ نظریہ ہے. بالکل ٹھیک. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے، چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا احسان ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت عباس نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کے لیے لڑتا تھا لوگوں سے؟ اے ناسبیوں کو پھکی دے رہا ہوں، بخاری مسلم میں صحابہ کو بھی کلک تھا کہ سب سے بڑا دفاع کرنے والا نبی علیہ السلام کا ابو طالب تھا. آپ کے لیے وہ لوگوں سے جھگڑتا تھا، آپ نے اس کو کیا نفع دیا؟ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا ابو طالب دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا. مسلم کے الفاظ ہیں میں نے اسے کھینچ لیا دوزخ سے، اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں. کتاب الایمان چیپٹر صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو ابو طالب کا چیپٹر مل جائے گا. ابو طالب کو ہمارے نبی کی شفاعت سے فائدہ پہنچا، یہ امام نووی نے باب باندھا ہے مسلم شریف کا کتاب الایمان میں. اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہے اور دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے.